کہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ ساری کائنات ہمارے لیے ہے، اللہ نے غلام اور مسخر کر دیا ہمارے لیے، لیکن ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا کہ میرا حکم تم نے ماننا ہے اور میرے حکم کے خلاف ورزی تم نے نہیں کرنی۔ ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے بڑی اچھی اچھی مثالیں دے کر باتیں سمجھائی ہیں، کیونکہ مثال سے بات ذرا اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ وہ ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، جیسے مثال کے ذریعے سے بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے مثالیں دے کر، خصوصاً مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پیارے انداز سے انہوں نے چند ایک واقعات بیان کیے ہیں۔ غزنی کے حکمران گزرے ہیں جن کا نام محمود تھا، محمود غزنوی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ بڑے نیک پارسا، اللہ والوں کے بڑے قدردان، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے والے اور اللہ والے قسم کے لوگ تھے۔ بادشاہ بھی، تو بادشاہوں کے خدام تو کافی ہوتی ہیں، غلام زمانے میں تھے، نوکر چادر بھی ہوتی، درباری بھی ہوتی، ملازمین بھی ہوتی۔ تو بادشاہ کو ایک غلام مل گیا تھا، تو وہ دیہاتی سادہ سا شخص تھا، دیہاتی نوجوان تھا، بک رہا تھا۔ تو محمود نے خرید لیا، اس کی نظروں نے جانچ لیا تھا کہ بندہ کام کا ہے، نوجوان کو خرید لیا، لے آئے شاہی دربار میں، اپنے خدام میں شامل کر دیا۔ اب اس نے بھی اپنے اندر جو صلاحیتیں تھیں اس کی، ان کا اظہار شروع کیا۔ بادشاہ نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھا اور ایاز کے اندر محبت کے جذبے کو دیکھا، اس کے اخلاص کو دیکھا۔ تو بادشاہ نے اس کو ترقی دیتا رہا، یہاں تک کہ اسے مقربین میں شامل کر دیا، اپنے خاص جو مقرب بندے تھے ان میں شامل ہو گیا۔ اب وہاں پر حاسدین تو تھے، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر شعبے میں حاسد ہوا کرتے ہیں۔ مولویوں کے حاسد مولوی ہوتے ہیں، دکانداروں کے حاسد دکاندار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے، درباریوں نے دیکھا کہ بھئی ہم مدت سے یہاں پر خدمت پر معمول ہیں اور جدید مشتی ہم خادم چلے آ رہے ہیں، ہمیں وہ مقام نہیں مل سکا جو کل منڈی میں بکنے والے غلام کو مقام مل گیا، تو لہٰذا اس کی پٹی باندھنی چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اب تلاش کریں۔ تو اب وہ حسد کی باتیں کرنے لگے اس کے خلاف اور اس کے عیب نکالنے لگے، عیب چننے لگے۔ تو ان حاسدین کی باتیں بادشاہ کے محمود غزنوی کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے بھی سن لیا کہ ایاز کے بارے میں میرے درباریوں کی سوچ یہ ہے اور ان کا خیال یہ ہے۔ چنانچہ اس نے امتحان لینا چاہا تاکہ میں سب کو دکھاؤں کہ اگر ایاز کو میں نے مقام دیا ہے اور ایاز کو میں نے اپنا مقرب بنایا ہے تو ایسے نہیں بنایا، اس کے اندر کوئی صفت پائی آتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک دن جب سارے درباری بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے ایک کڑوا پھل منگوا دیا جسے ہنزل کہتے ہیں، جانتے ہیں آپ، تما بھی کہتے ہیں، اور سرائکی میں اسے کوڑ تما کہتے ہیں۔ کون سا ہوتا ہے؟ نہیں تو کبھی چیک کر دیکھ لیں، انتہائی کڑوا۔ تو بادشاہ نے وہ منگوا لیا پھل، دربار میں سارے درباری بیٹھے ہیں، ایاز بھی بیٹھا ہے، اور پھر اس کی کاشیں بنوا لی، ڈلیاں کاٹ لیا اور سب کے سامنے رکھ دیا، ایک ایک ڈلی اٹھاؤ کھاؤ۔ اب وہ سارے جانتے تھے بھائی یہ تو کڑوا ایسا ہے کہ زبان پہ رکھ لیا تو 3 دن تک تو زبان کا ذائقہ نہیں آئے گا واپس، انتہائی کڑوا ہے۔ سارے دیکھ رہے ہیں، ایاز نے ایک کاش اٹھائی اور کھانا شروع ہو گئے، مزے سے جیسے خربوزہ کھاتا ہے، میٹھے خربوزے کی طرح کھانے لگے۔ تو اس وقت بادشاہ نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں کھا رہا، صرف ایاز کھا رہا ہے، تو بادشاہ نے پوچھا ایاز کڑوا نہیں؟ کڑوا نہیں؟ جی کڑوا ہے۔ کہا جب کڑوا ہے تو کیوں کھا رہے ہو؟ کہنے لگی جی آپ کا حکم تھا، آپ کا حکم تھا۔ تو بادشاہ نے کہا جب میرا حکم تھا تو کڑوی چیز کھا لو گے پھر؟
اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب آپ روز میٹھا کھلاتی ہیں تو بڑے مزے سے کھاتی ہیں، اگر ایک دن آپ کڑوا کھلا دیں تو کیوں نہیں کھائیں گے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کر کے لکھتی ہے کہ اے انسان سوچ لے، پروردگار عالم کی رحمتیں اور اس کی نعمتیں روزانہ برستی ہیں بارش کی طرح تم پر، اگر کبھی تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ وہ اللہ والے تھے نا، ان کے گردوں میں تکلیف تھی، بڑی شدت کا درد، جس کو کبھی ہوا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے، گردوں کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ اور اس زمانے میں نہ تو یہ مشینیں ایجاد ہوئی تھی، نہ الٹراساؤنڈ مشین تھی، نہ دوسری مشینیں، نہ جدید علاج تھا، بس دیسی علاج ہی ہوا کرتے تھے۔ تو اب اس اللہ کے نیک بندے کو تکلیف ہے، گردوں میں شدید درد، ناقابل برداشت۔ اس نے اپنے کمرے میں ریت بچھا دی اور ریت کے اوپر چھڑکاؤ کرا دیا، ٹھنڈی ہو گئی۔ اب اس ریت پر لیٹتے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں درد کی شدت کی وجہ سے، یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں سے یہاں چلے جاتے ہیں، بس لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں درد اور تکلیف میں۔ اور اس تکلیف اور درد میں کہتے کیا ہیں؟ وہ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، ایوی سجن واہ واہ اوی سجن واہ۔ نعمتیں تو ہر دم ہے اس کی، اور تکلیف کبھی کبھی آتی ہے، اگر نعمت آئے تب بھی واہ واہ ہے، تکلیف آئے تب